إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 آیت نمبر 43 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں چند فقہی مسائل ہیں، اور ان میں سے جو سب سے اہم اور بنیادی فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت کا حکم کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نماز باجماعت، اس کے حوالے سے علماء کے بنیادی طور پر دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ واجب اور فرض ہے۔ جو علماء اس موقف کے قائل ہیں کہ یہ واجب اور فرض ہے، ان کے دلائل کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا۔ ان کے دلائل میں سے سب سے پہلی دلیل تو یہی آیت کریمہ ہے جس کے آخر میں یہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا گیا ہے، اور اس آیت کے حوالے سے اس سے دو طریقوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور یہ اس میں حکم دیا گیا ہے، آرڈر دیا گیا ہے کہ اس سے وجوب پر دلالت ہوتی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ لازم اور فرض ہے۔ دوسرا طریقہ استدلال اسی آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اس آیت میں ابتدا میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر بعد میں آخر میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، دوبارہ سے حکم دیا گیا۔ تو اگر یہ چیز واجب نہ ہوتی، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اگر واجب نہ ہوتا، تو دوبارہ سے اس کو الگ سے ذکر کرنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا کہنا، وہ اس کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا یا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو الگ سے جب ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرو اور وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بھی نماز پڑھنے ہی کا حکم ہے، تو معلوم یہ ہو گیا کہ وہاں پر ایک الگ حکم، ایک نیا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ نماز باجماعت کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ فرض اور واجب ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بنیادی طور پر اس آیت کے علاوہ 3 اور دلائل کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے ہم نے سب سے پہلے سورۃ النساء اس کی آیت کو دیکھا، اس میں آیت نمبر 102 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم دیا ہے۔ اور اس آیت کے حوالے سے ہم نے بات کہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے خوف کی حالت میں بھی، جب مسلمان جنگ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی ہم نے روایت بھی پڑھی تھی کہ جس میں جب اس آیت کریمہ کے سبب نزول کا تذکرہ ہے کہ جب مشرکین نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم نماز کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا نعوذ باللہ قلع کما کر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نماز باجماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ نماز خوف کا ایک نیا طریقہ وہ مسلمانوں کو سکھا دیا، اور اس کے حوالے سے آیت کریمہ کو نازل کیا، جس میں بہت سارے ایسے بھی کام کیے گئے ہیں جو عام حالات میں اگر کیے جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر کیا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن نماز خوف میں ان سارے کاموں کو کرنے کی اجازت دی گئی۔ مقصد کیا ہے؟ صرف کہ تاکہ جماعت کا اہتمام ہو سکے، جماعت نہ چھوٹنے پائے، اور اس کی تفصیل ہم کل کے درس میں ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک دلیل، بہت قوی دلیل ہے اس بارے میں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ فرض اور لازم ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتی ہے، اس کی طرف ہم چلتے ہیں، اور وہ حدیث حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ عبداللہ بن ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے مسجد میں آنے کی جو ان کو مشاکل پیش آتی ہیں، جو ان کو اس میں دشواری پیش آ رہی ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں یا مجھے مسجد میں آنا میرے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث کی بہت ساری روایات ہیں، ان روایات میں حضرت ابن مکتوم انہوں نے اپنے جو اعذار پیش کیے
ان تمام جہات کو اگر جمع کیا جائے، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو جو عذر پیش کیا کہ کیا کیا مجھے دشواری پیش آ رہی ہے مسجد میں آنے کے لیے، وہ 7 قسم کے انہوں نے آزار اور 7 قسم کے جو ان کو دشواریاں پیش آ رہی تھیں، مشاکل پیش آ رہی تھیں، ان کا تذکرہ کیا۔ ان کو ایک ایک کر کے ہم گن لیتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ سنتے ہیں کہ انہوں نے ان آزار کو جب سارے کے سارے حضرت عبداللہ بن مکتوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا۔ وہ آزار کیا تھے؟ نمبر 1 کہا کہ میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ نمبر 2 میرا گھر مسجد سے دور ہے، فاصلہ میرے گھر اور مسجد میں فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3 مجھے مسجد لانے والا باقاعدگی سے کوئی رہنما بھی میسر نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ نمبر 4 کہا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کھجور اور دیگر اقسام کے بہت سارے درخت بھی ہیں، یہ بھی ایک دشواری ہے کہ آنے میں راستے میں رکاوٹیں بھی ہیں۔ نمبر 5 کہا کہ مدینہ میں کیڑے اور درندوں کی کثرت بھی ہے، کیڑوں اور درندوں کی کثرت بھی موجود ہے، یہ 5واں عذر ہے۔ میرے راستے میں گھر بھی میرا دور ہے اور راستے میں کھجور اور دیگر درخت بھی ہیں اور راستے میں کیڑے اور درندوں کی بھی کثرت پائی جاتی ہے۔ نمبر 6 کہا کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میری عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور نمبر 7 میری ہڈیاں بھی کمزور پڑ گئی ہیں۔ یہ 7 آزار حضرت عبداللہ بن مکتوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے۔ ان 7 آزار کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب کیا دیا؟ کہا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے اذان کی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ پھر میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا، فلا اجد لک رخصت، میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کہا کہ پھر اس کا جواب دو، پھر اس پر لبیک کہو اور اس اذان کے جواب میں مسجد میں آ کر نماز کو ادا کرو۔ ان 7 آزار کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ بن مکتوم کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دینا، اس بات کی واضح اور بہت ہی پختہ دلیل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس کے بغیر کوئی وہ جائز نہیں ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو نماز گھر میں موجود رہے اور نماز کو پڑھے اور مسجد نہ جائے۔ دوبارہ سے ایک دفعہ ان آزار کو سن لیتے ہیں اور ان میں سے پھر ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے رویے کی طرف دیکھتے ہیں۔ کیا کہا کہ نمبر 1 کہ میں بینائی سے محروم ہوں۔ ہم میں سے کتنے ہیں اللہ کا انتہائی لاکھ درجے بلکہ کروڑا شکر ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسجد میں نہیں جاتے۔ فرمایا کہ دوسرا عذر کیا تھا کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ مسجد کے بالکل ساتھ ان کا گھر ہوتا ہے، چند قدم کے فاصلے پر گھر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد نہیں جاتے۔ تیسرا عذر کیا تھا کہ مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی ساتھی بھی نہیں۔ آج اللہ کے فضل سے ہم میں سے اکثر کے پاس کوئی نہ کوئی سواری موجود ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مسجد میں پہنچ سکتے ہیں۔ چوتھا عذر کیا تھا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان کے راستے میں کھجور اور دیگر اقسام کے درخت موجود ہیں۔ آج کل معاملہ کیا ہے، پکی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، راستے صاف ہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح پانچواں عذر کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں کیڑے اور درندوں کی بھی کثرت ہے، راستے میں وہ بھی آتے ہیں یا آ سکتے ہیں۔ ایسا بھی آج کل ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، خاص طور پر شہروں وغیرہ میں، بلکہ گاؤں میں بھی اب تو ایسی چیزیں نہیں ملتی کہ راستے میں کوئی کسی درندے کا یا کسی بچھو وغیرہ کا یا کسی موذی ایسے جانور کا ڈر ہو۔ چھٹی عذر کیا تھی کہ میں عمر رسیدہ ہوں، میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو کٹے ہیں، جوان ہیں۔ اور ساتویں عذر کیا تھی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ یہ بھی عذر ہم میں سے اکثریت میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کے فضل سے ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بالکل مکمل طاقت اور جوانی کو پاتے ہیں، ان کو کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہے۔ ان سارے عذروں کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تو میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہوگا، ہمیں اس بارے میں دیکھنا چاہیے۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات اسی حوالے سے اس کو بھی نوٹ کرتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام آزار کو جب نہ مانا تو وہ کون ہیں جنہوں نے اس بارے میں یہ کہا کہ میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا؟ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کہا ہے، جو اپنی امت پر انتہائی شفیق اور رحیم ہے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات قرآن کریم میں بیان کی ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو تمہارے اوپر اتنے حریص ہیں اور تمہیں جو چیز تکلیف پہنچاتی ہے وہ ان کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ
بہت ہی زیادہ رحم کرنے والے، بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں انہوں نے کوئی نرمی نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے پختہ ارادہ کیا کہ ایندھن کو جمع کر کے توڑا جائے، لکڑیوں کو جمع کیا جائے، ان کے اچھی طرح ٹکڑے کر دیے جائے ایندھن، تاکہ اچھی طرح ان سے آگ جلائی جا سکے۔ فرمایا کہ ایندھن کو جمع کر کے توڑا جائے، پھر میں نماز کا حکم دوں تو اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والے مردوں کے پیچھے جاؤں اور ان پر ان کے گھروں کو اچھی طرح جلا دوں، ان کو ان کے گھروں سمیت اچھی طرح جلا دوں۔ اور پھر فرمایا، اس حدیث کی بھی بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت جو میرے سامنے ہے اس میں مزید اضافہ ہے۔ فرمایا، اس ذات کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو علم ہو جائے کہ اسے مسجد جانے پر گوشت والی موٹی ہڈی یہ 2 اچھے پائے مل جائیں گے تو وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو جاتا، وہ نماز عشاء میں ضرور حاضر ہو جاتا۔ اس حدیث میں کتنی وضاحت سے اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اس حدیث سے جو استدلال کے پہلو ہیں ان پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ پہلی بات، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ابتدا کس سے کی؟ فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ان کے دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، ان کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات صحیح، درست اور پختہ ہے، لیکن جب وہ قسم کھا لیں، قسم کھا کے کسی بات کو کہیں تو وہ کتنی اہم اور کتنی ضروری ہوگی، اور وہ بات کتنی پختہ اور صحیح اور درست ہوگی۔ فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر دوسری بات کیا کہی؟ کہا کہ یقیناً میں نے اس بات کا پختہ مصمم ارادہ کیا۔ ارادہ کرنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے پختہ ارادہ کیا۔ یہ کوئی لوگوں کو بتانے والی اور گول مول بات نہیں ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں ہاں ہماری نیت ہے، ہم نے نیت یہ کی، ہم نے یہ سوچا ہے۔ یہ وہ بات کریں کہ جن کی زبان سے سچ کے علاوہ اور کبھی کوئی چیز ان کی زبان سے بچپن سے موت تک نہیں نکلا۔ کیا کہا کہ میں نے مصمم ارادہ کیا، پختہ ارادہ کر لیا تھا اس بات کا۔ کس بات کا؟ کہ نماز کا جب وقت ہو اس کے لیے اذان دی جائے، کسی شخص کو میں کہوں کہ میری جگہ پہ وہ امامت کروائے، اور میں اس کے بدلے میں کیا کروں؟ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں اور وہ نماز کے لیے نہیں آئے، جماعت کو میں حاضر نہیں ہوئے، تو میں ان کے اوپر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اور صرف یہ نہیں کہا کہ جلا دوں، بلکہ کہا کہ اچھی طرح جلا کے اس کو راکھ کر دوں۔ فأحرق، یہاں پہ مبالغے کا صیغہ آیا ہے، ان کو ان کے گھروں کے سمیت ان کو جلا کر راکھ کر دوں اور اچھی طرح جلا دوں۔ اور اس بارے میں مزید کیا کہا کہ میں لوگوں کو یہ حکم دوں کہ وہ ایندھن کو اکٹھا کریں، لکڑیوں کو اکٹھا کریں، پھر ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، کیونکہ جب لکڑیوں کے ٹکڑے چھوٹے کر دیے جائیں گے تو آگ زیادہ جلدی جلے گی اور زیادہ تیزی سے جلے گی، زیادہ اس میں تپش ہوگی۔ تو یہ سارا اہتمام کیا جا رہا ہے، یہ ساری بات بیان کی جا رہی ہے کس لیے؟ کہ وہ لوگ کہ جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کے اوپر یہ وعید ہے ان کے لیے، اور ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اچھی طرح جلایا جائے۔ اس کے لیے ایندھن بھی پورا کا پورا اکٹھا کیا جائے، ایسا ایندھن اکٹھا کیا جائے جو جلد سے جلد آگ کو پکڑے اور تیز اس میں آگ بھڑکے۔ اور نہ صرف یہ کہ یہ کہا گیا کہ میں ان کو جلا دوں گا، بلکہ کہا کہ ان کے گھروں کے سمیت جلا دوں گا۔ اسلام میں کسی بھی مال کو ضائع کرنا اس سے ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی شخص، اس کا کوئی اگر مال ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو وہ ضائع نہ کرے، چاہے وہ کتنی ہی وافر مقدار میں کیوں نہ ہو۔ کسی بھی چیز کا ضیاع سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ گھر ہے، گھر ایک مال ہے۔ غلطی ان لوگوں کی ہے کہ جو گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کہ ان کو سزا ان کو ملے، لیکن کیا کہا کہ ان کے گھروں کو بھی ہم جلا دیں گے، ان کے ساتھ اس گھر کو بھی باقی نہیں رہنے دی جائے گا جس گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ یہ مقصد کیا ہے اس بات کو کہنے کا؟ ان لوگوں کی سنگینی، ان کے جرم کی سنگینی کو ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جو شخص مسجد میں اذان کی آواز پانے کے باوجود مسجد میں نہیں جاتا اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتا ہے نماز کے لیے۔ تو اس حدیث میں اس بات کی بہت واضح طور پر ہمیں دلیل ملتی ہے کہ
نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ کتنا ضروری ہے۔ اگر یہ فرض نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہ کہتے کہ میں لوگوں کو جلا کر راکھ کر دوں گا، اور اتنی سخت وعید نہ آتی۔ اور پھر وہی بات کہیں گے اس حدیث کے حوالے سے بھی کہ یہ کہنے والے کون ہیں، وہ ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا۔ تو یہ موٹے موٹے 3-4 دلائل تھے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا کرنا مرد حضرات کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ جو دوسری رائے ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، ان کے جو دلائل ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں، اور بنیادی طور پر انہوں نے ان دلائل سے استدلال کیا ہے جن میں یہ بات آئی ہے، جن میں سے سب سے مشہور حدیث وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ایک شخص اگر اکیلا نماز پڑھتا ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے حدیث کا کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کے اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کے اجر میں 27 گنا اجر کا فرق ہے۔ یعنی فرمایا کہ صلاۃ الجماعت تفضل علی صلاۃ الفرد، کہ جماعت کی نماز واحد شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل اور فضیلت والی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے اس کو ایک اجر تو ملتا ہے، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو 27 گنا اجر ملتا ہے۔ تو اس سے بعض علماء نے اس چیز کو استدلال کیا ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا اس سے وہ سنت ہے، وہ فرض اور لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ اس کو ایک اجر ملتا ہے جو شخص اکیلا نماز پڑھتا ہے۔ لیکن یہ دلیل اس حوالے سے درست نہیں کہ اس حدیث کا تعلق اس معاملے سے ہے کہ اکیلا نماز پڑھنے والا اور جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے ان کے اجر و ثواب میں فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں نماز با جماعت کی فرضیت یا اس کی سنیت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اگر اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اجر ضرور ملتا ہے، لیکن یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ جس نے جماعت کو چھوڑ دیا اس کو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ابھی حدیث اور قرآن کی آیات کو دیکھا ہے، اس کی روشنی میں یہ بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ فرض اور لازم اور ضروری ہے، اور یہی انشاءاللہ صحیح موقف ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔